سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، خدا کے انتظام کے مطابق تاریخ کا وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کے لیے خدا کا محبوب دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ وقت آ گیا جس کی طرف پہلے زمانے کے نبیوں نے اشارہ کیا۔ وہ مقصد پورا ہونے کو آیا جس کی خاطر تاریخ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ خدا کے برے کے ذبح ہونے کا وقت آ گیا۔ مسیح کی قربانی کا لمحہ آ پہنچا۔ رب العالمین کا بھیجا ہوا منجی عالمین قربان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ جو ساری دنیا کو گناہ کے بند سے آزاد کرنے کے لیے آیا، اسے خود گرفتار کر لیا گیا۔ جو زندگی بھر سنجیدہ رہا، اس سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ جو اندھوں کے لیے آنکھیں تھا، اس کی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ جس نے آج تک اپنے دشمنوں پر بھی پھولوں کی بارش کی، آج اسے کانٹوں کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ وہ جس نے اپنے کسی مخالف پر ہاتھ نہ اٹھایا، آج اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ وہ جو لوگوں سے یہ کہتا تھا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، آج اسے صلیب کی دو بھاری لکڑیوں کے بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا۔ وہ جو بنی نوع انسان پر بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب خدا کی برکتیں نازل کرتا رہا، آج خدا کے بندوں نے اس پر صلیب نازل کی۔ وہ جو لوگوں کو زندگی بخشتا تھا اور مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندگی سے آشنا کرتا تھا، آج خود اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ وہ صلیب پر ہے۔ اس کی جان ایک ایک بند اور ایک ایک جوڑ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ وہ دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسے صلیب پر سے اترانے کے آزمائشی مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اسے دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکو بھی اس پر لعنت ملامت بھیج رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کا استقبال لعن طعن سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا سنیے تو صحیح، اس کی زبان مبارک سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اے باپ، انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان اس مختصر ترین لمحے میں بھی ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا مانگ رہا ہے جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ وہاں پر ایک ڈاکو کو بھی مصلوب کیا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ مسیح نے اسے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سامعین، وہ لمحہ آ پہنچا
جب صلیب سے یہ آخری آواز آئی، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر مسیح نے دم دے دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ زندگی کے مصنف کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ کیا یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا جو گزر گیا، ایک سانحہ تھا؟ حادثہ تو وہ ہوتا ہے جس کا پہلے سے پتہ نہ ہو کہ کیا ہوگا، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے تو بار بار اپنے حواریوں سے کہا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے۔ اس کی زندگی وہ آئینہ تھی کہ لوگوں کو اس میں اپنے گناہ صاف نظر آنے لگے۔ پاکیزگی کا وجود ناپاکی کے لیے برداشت کرنا دو بھر ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ کھلا تھا کہ وہ پاکیزگی کے اس مجسمے کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن اس کے باوجود اس کے مخالفوں کو اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ اس بات کی تصدیق کر لی گئی کہ اس نے واقعی صلیب پر جان دے دی۔ مزید اطمینان کی خاطر اس کی پسلی میں نیزہ مارا تو خون اور پانی بہہ نکلا۔ اسے قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن دل بار بار کہتا تھا کہ ابھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے وہ حاکم وقت کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ انہیں سپاہیوں کا ایک دستہ دیا جائے تاکہ وہ قبر کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ اس شخص مصلوب نے اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہ تاریخ کا عجیب ترین واقعہ ہے کہ کسی قبر کی نگہبانی کی گئی ہو۔ انہوں نے تو اسے بار بار مردے زندہ کرتے دیکھا تھا، اس لیے دل میں ایک کانٹا سا چبھتا تھا کہ کہیں وہ خود زندہ نہ ہو جائے۔ لاکھ احتیاط کے باوجود وہی کچھ ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ نہ صرف وہ تیسرے دن جی اٹھا بلکہ مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ عورتوں نے اسے مرنے کے بعد زندہ حالت میں دیکھا، اس کے اپنے حواریوں نے اسے دیکھا جو اسے پہچاننے میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ بیک وقت 500 افراد کو دکھائی دیا۔ اسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسیح کا ایک حواری کہتا ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ جس واقعے کے اتنی عینی شاہد موجود ہوں، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو، اس کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور تیسرے دن جی اٹھا،
اور یہ سب کچھ کتاب مقدس کے مطابق یعنی عین خدا کے پروگرام کے مطابق تھا۔ خدا نے بنی نوع انسان پر رحم کرتے ہوئے ان کی نجات کی خاطر یہ انتظام کیا تھا کہ اس کا محبوب، اس کا پیارا لوگوں کی خاطر اپنی جان دے دے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر اس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ یہ قربانی قبول کی جا چکی ہے۔ موت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، لیکن مسیح نے اس پر فتح پائی۔ اب ہمیں کسی خوف، کسی ڈر، کسی خدشے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم بڑے سکون سے موت کو گلے لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو موت پر فاتح ہوا وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ اس خداوند کی تمجید ہو جس نے ہماری محبت کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اتنی بڑی قربانی دی۔ ہمارا منجی زندہ ہے، اب موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اب وہ دوبارہ نہیں مرنے کا، کیونکہ اس کی قربانی قبول ہو چکی۔ خدا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس پر اور اس کے مقرر کردہ انتظام پر ایمان لا سکیں، تاکہ آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے مستحق ٹھہریں۔ خدا کرے کہ آپ رحمت للعالمین کی اس قربانی کو قبول کر سکیں جو اس نے آپ کی جگہ دی اور جسے قبول کر لیا گیا۔ خدا کرے کہ آپ اس منجی پر ایمان لا سکیں جس نے آپ کی خاطر جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ ہے۔ خدا آپ کو ان حقائق پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔